ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ فاطر کی اس آیت کریمہ میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو، ہم سب کو اس بات سے آگاہ فرمایا ہے کہ تمہارا ایک دشمن ہے اور بڑا خطرناک دشمن ہے، اور وہ ایسا دشمن ہے کہ جو تمہیں گمراہ کرتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو وہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی جہنم میں لے جائے گا، اور وہ دشمن ہے شیطان. ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوه عدوا، اسے اپنا دشمن جانو. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنی جماعت کو بلاتا ہے، اپنی جماعت، اپنے ماننے والوں کو جو اس کے متبعین ہیں، اس کے پیروکار ہیں، انہیں دعوت دیتا ہے، انہیں بلاتا ہے تاکہ وہ بھی جہنم واصل ہو جائے، سب کے سب جہنم میں چلے جائے. اس کا ایک ہی مشن ہے، آدم کی اولاد کو جہنم میں پہنچانا، بس یہ کسی طریقے سے جہنم میں چلے جائے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حکم دیا جنات کو، فرشتوں کو، شیاطین کو، سب کو جو اس وقت ہے، حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے نہیں کیا، راندہ درگاہ ہوا. اس دن سے وہ حضرت آدم کی اولاد کا دشمن بن گیا، اور اس نے کہا کہ میں اپنی اس دشمنی سے انسانیت کو، انسانوں کو گمراہ کروں گا، اور قیامت تک کے لیے اس کی دشمنی چلتی رہے گی. یہ ایسی دشمنی ہے جو ختم نہیں ہوگی. اور شیطان نے یہ بھی کہا کہ میں کیسے گمراہ کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی دشمنی کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ شیطان 4 راستوں سے حملہ کرتا ہے. شیطان نے یہ کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں انسانوں پر 4 اطراف سے آؤں گا. من بین ایدیہم، آگے سے آؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں جانب سے آؤں گا اور بائیں جانب سے آؤں گا.
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آگے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آگے کی طرف سے حملہ کروں گا، دنیا کے اندر دنیا سے متعلق وساوس میں مبتلا کر دوں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، آخرت سے متعلق وسوسوں میں ڈال دوں گا، دائیں طرف سے حملہ کروں گا، دین سے متعلق ان کے قلوب کے اندر شبہات پیدا کروں گا، ڈاؤٹس پیدا کروں گا، اور بائیں طرف سے حملہ کروں گا، انہیں گناہوں میں مبتلا کروں گا۔ 4 راستوں سے شیطان حملہ کرتا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، لیکن 2 راستوں سے حملہ نہیں کر سکتا، اوپر سے اور نیچے سے۔ علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَقُلْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ، اس نے یہ نہیں کہا میں اوپر سے بھی حملہ کروں گا، نیچے سے بھی حملہ کروں گا۔ وجہ یہ ہے لِمَكَانِ الرَّحْمَةِ وَالسَّجْدَةِ، اوپر والی جہت وہاں سے اللہ کی رحمت اترتی ہے، نیچے والی جہت سے حملہ اس لیے نہیں کرتا کہ مسلمان نیچے سجدہ کرتا ہے۔ اللہ نے یہ 2 جگہوں کی اجازت اسے نہیں دی ہے، یہاں سے وہ نہیں آ سکتا، 4 اطراف سے حملہ کرتا ہے۔ اچھا، پھر 4 اطراف سے حملہ کرتا ہے اور 4 طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، یعنی 4 طریقے ہیں اس کے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیے۔ 4 راستوں سے حملہ کرتا ہے، 4 طریقے ہیں جو وہ اپناتا ہے، اللہ نے وہ بھی قرآن میں ذکر کیے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ 4 کام شیطان کرتا ہے۔ انہوں نے کہا میں انسانیت کو، انسانوں کو ضرور گمراہ کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، سیدھے راستے پر نہیں چلنے دوں گا، صراط مستقیم سے بھٹکا دوں گا انہیں، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، آرزوؤں میں ڈال دوں گا، لمبی لمبی امیدیں باندھ دیں گے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو بڑا ٹائم باقی ہے، جب بڑھاپا آ جائے گا، ریٹائرڈ ہو جاؤں گا، پھر میں نمازی بن جاؤں گا، پھر میں توبہ کر لوں گا، لمبی لمبی امیدوں میں، آرزوؤں میں ڈال دوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں انہیں حکم دوں گا تو یہ جانوروں کے کان چیریں گے۔ مشرکین کو شرک میں شیطان نے ڈالا اور وہ بتوں کے نام پر اپنے اونٹوں کو بتوں کے نام پر نامزد کرتے تھے اور ان بتوں کے پھر کانوں کو چیر دیتے تھے، یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ بت فلاں، یہ اونٹ فلاں بت کے نام پر ہو گیا۔ اور چوتھا کام وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو بدل ڈالیں گے، اس میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ معنی یہ ہے مرد عورتوں کی طرح اور عورتیں مردوں کی طرح اپنے آپ کو بنانا شروع کر دیں گے۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ مردوں کو لگا دیا داڑھی کاٹنے پر، عورتوں کو لگا دیا اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو بدلو، اللہ نے داڑھی مرد کو دی ہے تو وہ اس کو کاٹ رہا ہے، عورتوں کو بڑے بال دیے تو وہ اس کو کاٹ رہی ہے۔ یہ حدیث میں منع آیا ہے، آبروؤں کو بنانا، جسم کو داغنا، یہ جو ٹیٹوز بناتے ہیں اس سے ممانعت آئی ہے اسلام میں، اس لیے کہ اللہ کی پیدا کردہ چیز میں، جسم میں تم تبدیلی کر رہے ہو، اس کی اجازت نہیں، شیطان اس راستے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ 4 کام کرتا ہے، 4 راستے سے آتا ہے، 4 کام کرتا ہے، انسانیت کو گمراہ کرتا ہے۔ اب شیطان انسان کے ساتھ دشمنی بہت سے طریقوں سے کرتا ہے۔ ایک طریقہ شیطان کا یہ ہے کہ وہ انسان کے قلوب میں وسوسہ ڈالتا ہے، عجیب عجیب باتیں اس کے دل میں پیدا کرتا ہے۔
مسلمان اور ایمان مومن کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اس کا ایمان خراب کرتا ہے اور وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ صحابہ آئے، کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به، شیطان ہمارے قلوب میں ایسی باتیں ڈال دیتا ہے، ہم اپنے دل کے اندر ایسی باتیں پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اسے بیان بھی نہیں کر سکتا، ہم زبان پر بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ کے بارے میں شیطان عجیب عجیب باتیں ذہن میں اور دل میں ڈالتا رہتا ہے، اور ایسی بات کہ ہم زبان پر نہیں لا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد وجدتموہ، ایسے ہی ہوتا ہے کہ تمہیں اس قسم کے خیالات آتے ہیں اور تم اسے بیان بھی نہیں کر سکتے، ایسی خطرناک چیزیں، ایسی باتیں ہیں۔ صحابہ نے فرمایا جی ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو کھلا ایمان ہے، یہ تو ایمان کی علامت ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے، اور شیطان وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، ایسے وساوس میں تمہیں ڈال دیتا ہے، تمہاری سوچ ایسے خیالات میں ڈال دیتا ہے کہ تم اسے بیان بھی نہیں کر سکتے اللہ کے بارے میں۔ یہ صریح ایمان ہے۔ علماء نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے، فرمایا کہ جس گھر کے اندر دولت ہو تو چور وہاں چوری کرتا ہے، جہاں خزانہ ہو تو چور وہاں چوری کرتا ہے، تو شیطان بھی اس دل پر حملہ کرتا ہے جس میں ایمان ہوتا ہے، اللہ سے اور رسول سے محبت ہوتی ہے تو اللہ اور رسول کے بارے میں طرح طرح کی باتیں قلوب میں ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے۔ ہاں پھر سمجھایا اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، تو ایک دوسری روایت ہے، بخاری میں اور مسلم دونوں میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا، شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور پھر اس کے خیالات بدل ڈالتا ہے، خیالات خراب کرتا ہے، قلوب میں یہ وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے یہ کس نے پیدا کیا، وہ چیز کس نے پیدا کی، زمین کس نے پیدا کی، مثال کے طور پر آسمان کس نے پیدا کیا، پہاڑ کس نے پیدا کیا، پھر آخر میں کہتا ہے من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ وہ اس طرح باتیں ذہن میں ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا طریقہ ہمیں بتایا، فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، جب شیطان یہاں تک پہنچ جائے اور تمہارے دل میں اس قسم کے وسوسے اور ایسے خیالات آنا شروع ہو جائے اللہ اور رسول کے بارے میں، تو پھر اللہ سے پناہ مانگو اور اس چیز کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ ایسی سوچ بس کوشش کرو اس کو ختم کرنے کی، اس طرف دھیان مت دو، اس طرف سوچو مت، اس لیے کہ شیطان دشمن ہے تمہارا۔ ایک بات اور بھی عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگوں کو وہم کی بیماری ہوتی ہے، میرے پاس آتے ہیں لوگ مسئلہ پوچھنے، تو وہ بیچارے وہم میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی وضو کے اندر وہم میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی غسل کے اندر، کوئی نماز کے اندر۔ ایسے لوگ وضو کرتے ہیں تو ہاتھ دھوتے جائیں گے، دھوتے جائیں گے، دھوتے جائیں گے، پاؤں دھوئیں گے تو دھوتے جائیں گے، یہ وہم ہے۔ وہ یہ شیطان نے اس وہم میں ڈال دیا ہے کہ میرا ہاتھ ابھی پوری طرح میں نے نہیں دھویا، پاؤں ابھی پوری طرح نہیں دھلا ہے۔ جب ہم پڑھتے تھے جامعہ فاروقیہ میں تو ہمارے قریب میں ایک گوٹ ہے وہاں، تو وہاں سے ایک بزرگ آتے تھے نماز کے لیے، بڑے دیندار آدمی تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ جامعہ کا ایک حوض تھا تو اس حوض پر وضو کرتے تھے، اور ان کے پاس ایک بڑی موٹی سی مسواک بھی ہوتی تھی، بڑی سی مسواک، اور حوض پر وضو کرتے تھے۔
آذان کے وقت سے وضو شروع کرتے تھے، نماز ہو جاتی تھی، ان کا وضو نہیں ختم ہوتا تھا، پورے کپڑے بھیگ جاتے تھے اس کے، اور وہ ہاتھ دھوتا تھا، جب تسلی نہیں ہوتی تو پورا ہاتھ حوض میں ڈال دیتا تھا۔ یہ وہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں روایت ہے، ان للوضوء شیطانا یقال له الولہان، وضو کو خراب کرنے کا ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے۔ آپ نے فرمایا فاتقوا وسواس الماء، پانی کے استعمال کے وقت وسوسے سے بچو، یعنی وضو کے اندر وسوسہ آ جائے اس پر عمل مت کرو۔ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس جب کوئی شخص یہ مسئلہ پوچھنے آتا تھا کہ وضو میں وسوسہ ہوتا ہے، آپ ارشاد فرماتے، میرے والد صاحب اس کو یہ جواب دیتے اور فرماتے کہ جب تم وضو کرتے ہو تو اعضاء کو 3 مرتبہ دھو، 3 سے زیادہ نہیں دھونا، 1 مرتبہ مسح کرو، باقی اعضاء 3 مرتبہ دھو، اور دھونے کے بعد زور سے کہو میں نے وضو کر لیا، میرا وضو ہو گیا، اے شیطان میں تیری بات نہیں مانوں گا۔ میں یہ کہو، جب کچھ دن اس پہ عمل کرو گے تو وہ جو وساوس آتے ہیں، جو وہم ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہے یہ بڑی بیماری، کہتے ہیں وہم کا علاج تو لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا، اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اس پر عمل نہ کریں، وہم پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک انسان وہم پر عمل کرے گا اس کا وہم ختم نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں کو غسل کے اندر وہم ہوتا ہے، وہاں بھی نہ کریں، نماز کے اندر وہم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، اللہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، بزرگ آدمی تھے، نماز کے لیے مسجد میں آتے تھے تو ان کو یہ وہم کی بیماری تھی، گھر سے وضو کر کے نکلتے تھے تو راستے میں آدھے راستے سے پھر واپس چلے جاتے تھے، میرا وضو ختم ہو گیا، اور کبھی راستے سے گاڑی گزر گئی تو یہ مجھے چینٹیں لگ گئی ہے، میرے کپڑے خراب ہو گئے، پھر جا کر غسل کرتے، کپڑے بدلتے تو نماز چلی جاتی تھی۔ ابھی شیطان اس طرح وہم میں ڈالتا ہے انسان کو، جب وہ صف میں کھڑے ہوتے تو پھر یوں اشارے کرتے اپنے قبلے کو، حالانکہ تو قبلے کی طرف ہی کھڑا ہے، پھر بھی قبلہ اپنا ٹھیک کرتے تھے کہ میں ٹھیک کھڑا ہوں یا قبلے سے مڑا ہوا ہوں۔ یہ اس مشکل میں تھے، اس وہم میں تھے۔ کبھی شیطان نماز کے اندر وہم میں ڈالتا ہے، قرات کو خراب کر دیتا ہے، تلاوت خراب کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ایک آیت بار بار پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ابھی ٹھیک نہیں پڑھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر کہتا ہے غیر المغضوب علیہم۔ یہ وہم ہے۔ ایک صحابی آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور عرض کی یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی، شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور جو میں قرات کرتا ہوں، نماز میں قرآن پڑھتا ہوں، اس میں التباس پیدا کرتا ہے، گڑبڑ کر دیتا ہے میری تلاوت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ مسائل پیش آتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا اور فرمایا جب تمہیں اس چیز کا احساس ہو، یعنی شیطان تمہیں اس وہم میں ڈال دے اور اس قسم کا وہم ہو نماز کے اندر تمہیں، تو اس کا طریقہ یہ بتایا، فرمایا تعوذ باللہ منہ، پہلا کام یہ کرو اس شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو، اللہ مجھے شیطان سے پناہ دے، اعوذ باللہ پڑھو۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکو۔ یہ تفل اصل میں ہم کہتے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکو، یہ اصل میں تھوکنا نہیں ہے، اصل میں ہے پھونکو۔ اور تفل عربی زبان میں اس پھونک کو کہتے ہیں جس میں تھوک کی تھوڑی سی آمیزش ہو، تھوڑی سی تھوک کی آمیزش ہو، اس کو تفل کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نفس،
فے کے ساتھ، سین کے ساتھ نہیں، نفس ینفسو نفسن، اس کے معنی آتے پھونکنے کے۔ ایک ہوتا ہے نفخ، اس کے معنی بھی پھونکنے کے آتے ہیں، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے تفل، تا فا لام۔ تفل اور نفس میں فرق یہ ہے کہ تفل اس پھونک کو کہتے ہیں جس میں تھوڑی سی تھوک کی آمیزش ہو، اور نفس اس پھونک کو کہتے ہیں جس میں تھوک نہ ہو، وہ نفخ کی طرح ہوتا ہے۔ اب یہ بائیں طرف پھونکو جس میں تھوڑی سی تھوک کی آمیزش ہو، اس طرح، یہ نہیں ہے کہ پورا تھوک نیچے تھوکے، یہ طریقہ بتایا۔ اب ایک مسئلہ سمجھ لیں، نماز کے اندر اگر اس قسم کا وہم آئے تو کیا نماز کے اندر اعوذ باللہ کہے؟ کیا نماز کے اندر اس طرح تفل یعنی پھونکے جس میں ہلکی سی تھوک کی آمیزش ہو؟ تو علماء فرماتے ہیں، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے اگر اس قسم کا خیال آتا ہے تو دائیں طرف 3 مرتبہ اس طرح تفل کرے، پھونکے، ہلکی سی آمیزش ہو تھوک کے ساتھ، اعوذ باللہ پڑھے، اور یا نماز کے بعد پڑھے۔ نماز میں اگر شیطان نے وہم میں ڈالا نماز کے بعد پڑھو تو آئندہ اس پر عمل کرو گے تو آئندہ شیطان نہیں آئے گا، وہم میں نہیں ڈالے گا۔ نماز کے اندر اگر ہو تو اعوذ باللہ زبان سے پڑھے، تو فرماتے ہیں جی اعوذ باللہ دل میں پڑھو۔ زبان سے اگر کسی نے پڑھ لیا ایسے وہم کے وقت، خیالات، شیطانی خیالات کے وقت، تو نماز نہیں فاسد ہوگی۔ البتہ نماز میں اس پر عمل نہ کرے، یہ جو تھوکنا ہے یا پھونکنا ہے ہلکی سی تھوک کے ساتھ، اس پہ عمل نہ کرے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بہت ہلکی پھونک ہوتی ہے، عمل کثیر نہیں ہے، تو اس پر نماز کے اندر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے ہمیں، یہ اوہام، یہ وہم نماز کے اندر شیطان ڈالتا ہے، اور آپ نے اس صحابی سے حضرت عثمان بن ابی العاص کو یہ طریقہ بتایا کہ تم اس طریقے پر عمل کرو، اور آپ نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ نماز کے اندر ایک خاص شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، یہ خنزب آ کر وہم پیدا کرتا ہے۔ وہ صحابی فرماتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرنا شروع کیا تو میری وہ تکلیف اور وہ وہم ختم ہو گیا۔ تو وہم ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اب دیکھو شیطان کتنا دشمن ہے، شیطان ایمان پر حملہ کرتا ہے، شیطان وضو خراب کرتا ہے، شیطان نماز خراب کرے گا آپ کی، شیطان غسل میں آئے گا اس کو خراب کرے گا۔ اسی طرح میرے دوستو، شیطان ایک حملہ یہ کرتا ہے، گناہ ہو جائے تو وہ کہتا ہے جی ابھی تو بڑا وقت ہے، توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، بعد میں توبہ کر لینا، ابھی تو بڑا ٹائم ہے، ابھی تو تم جوان ہو، جب بوڑھے ہو جاؤ گے پھر سارے گناہوں کی اکٹھے توبہ کر لینا۔ کس کو پتا ہے جی زندگی کتنی بڑی ہے؟ اس لیے توبہ فوراً کرنی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور بعض مرتبہ شیطان اس طرح حملہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی تم تو بہت بڑے گنہگار ہو، تمہاری تو توبہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، گناہ کیا ہے گناہ سے توبہ کرے، سچی توبہ کرے، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حقوق اللہ ادا نہیں کیے وہ ادا کرے، حقوق العباد نہیں کیے وہ ادا کرے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور شیطان کے پاس بڑے طریقے ہیں گمراہ کرنے کے، بعض ایسے طریقے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا پہنچا ہوا بزرگ بن گیا ہوں، نیک آدمی ہوں، لیکن وہ اسی نورانی طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ ہمارے تبلیغ والے بھائی کہتے ہیں
کہتے ہیں شیطان کے پاس 70,000 نورانی طریقے ہیں گمراہ کرنے کے، ایسے ٹرکس اس کو آتے ہیں، ایسے طریقے آتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا ہے، ان کی کتاب مجموع الفتاوی، واقعہ یہ نقل کیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے بزرگ تھے اور بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ وہ ایک مرتبہ عبادت کر رہے تھے تو وہ فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہ میں عبادت کر رہا تھا اور عبادت کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک نور ہے آسمان پر، نور ظاہر ہوا اور آواز آئی، اے عبد القادر، میں نے تیرے لیے وہ ساری چیزیں حلال کر دی جو باقیوں کے لیے میں نے حرام کی ہے، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں نے تیرے لیے وہ ساری چیزیں حلال کر دی جو باقیوں کے لیے حرام کی۔ آج کل کوئی ہوتا، کوئی پیر صاحب ہوتے، وہ کہتے ہو جی میں تو بڑا پہنچا ہوں، وہ بزرگ ہو گیا جی، میرے لیے تو یہ بہت بڑی کرامت ہے جی، میرے لیے ساری حرام چیزیں حلال ہو گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ والے تھے، عالم دین تھے، فقیہ تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے دشمن دور ہو جا، دفع ہو جا۔ تو وہ نور بجھ گیا اور تاریکی چھا گئی، تو وہ شیطان تھا، آپ نے پہچان لیا، تو شیطان نے آواز لگائی، اس نے کہا اے عبد القادر، میں نے اس طریقے سے، اس ٹرک سے 70 بزرگوں کو گمراہ کیا ہے، تو ایک ہے جو میرے اس ٹرک سے بچ گیا، اپنے علم کی وجہ سے اور فقاہت کی وجہ سے۔ علم بہت بڑی دولت ہے۔ کسی نے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جو نور ہے جس میں سے آواز آ رہی تھی یہ شیطان ہے؟ فرمایا اس لیے کہ آواز آئی، میں نے تیرے لیے وہ ساری چیزیں حلال کر دی جو باقیوں کے لیے حرام کر دی ہے۔ ہمارے دین کے اندر، ہمارا جو دین ہے قرآن و سنت ہے، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شریعت کے اندر کوئی چیز قیامت تک کے لیے اب منسوخ نہیں ہو سکتی ہے، جو حلال ہے وہ حلال رہے گی، جو حرام ہے وہ حرام رہے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے حرام حلال ہو جائے، باقیوں کے لیے حرام ہو؟ یہ علم تھا۔ آئے اللہ والوں کے پاس علم ہوتا ہے، اور اس علم سے پھر اللہ ان کو بچاتے ہیں۔ تو شیطان کے پاس یہ ٹرکس ہے، وہ اس طریقے سے گمراہ کرتا ہے۔ اچھا، ایک طریقہ شیطان کا کیا ہے؟ وہ بدعات میں ڈال دیتا ہے، بدعات میں ڈال دیتا ہے، اور جب انسان بدعت کرتا ہے تو یاد رکھو بدعت ایسا گناہ ہے، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس، شیطان کے یہاں بدعت باقی گناہوں سے زیادہ پسندیدہ گناہ ہے۔ شیطان کے یہاں زنا سے زیادہ پسندیدہ گناہ بدعت ہے، شراب خوری سے زیادہ پسندیدہ گناہ بدعت ہے، چوری ڈکیتی سے زیادہ پسندیدہ گناہ بدعت ہے۔ دنیا کے سارے گناہ ایک طرف، اور شیطان کو سب سے زیادہ پسندیدہ گناہ بدعت ہے۔ اب تو لوگ بدعت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور شیطان کو سب سے زیادہ محبوب جو اس کے نزدیک گناہ ہے وہ بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی گناہوں سے انسان توبہ کر لیتا ہے، وہ اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، چور بھی چوری کو گناہ سمجھتا ہے، شراب خور ہے وہ مسلمان ہے، سمجھتا ہے میں گناہ کرتا ہوں، زانی زنا کرتا ہے، سمجھتا ہے میں گناہ کرتا ہوں، توبہ کر لیتا ہے، ایک موقع آتا ہے زندگی میں توبہ کر لیتا ہے۔ سود خور ہے، سود دینے والا ہے، گناہ سمجھتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن جو بدعت کرتا ہے تو غالباً یعنی غالب طور پر جو لوگ بدعت کرتے ہیں وہ پھر توبہ نہیں کرتے ہیں،
اکثریت. اللہ کسی کو ہدایت دے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن عام طور پر اہل بدعت سے توبہ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ بدعت کو سنت سمجھتے ہیں. جو آدمی بدعت کو سنت سمجھ کر کرتا ہے وہ کہاں توبہ کرے گا؟ وہ تو ثواب سمجھ کر کرتا ہے. اس لیے خطرناک گناہوں میں سب سے خطرناک گناہ بدعت کا گناہ ہے. جب تک گناہ کو گناہ سمجھے گا توبہ کرے گا. اچھا، شیطان کا ایک طریقہ یہ ہے، وہ کیسے حملہ کرتا ہے. علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں. شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے انسان کو. کبھی آپ کے پاس شیطان یہ آئے گا اور وسوسہ ڈالے گا، یہ تو چھوٹا گناہ ہے جی، صغیرہ گناہ ہے، کہ اتنا بڑا گناہ تو ہے نہیں، چھوٹا گناہ ہے. گناہ کو ہلکا سمجھنا، اگرچہ وہ چھوٹا گناہ ہو، اس کا استخفاف اور ہلکا سمجھنا اسے کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے. اور گناہ کو بار بار کرنا اگرچہ چھوٹا گناہ ہے، وہ اسے کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ، اس کے مثال آگ کی سی ہے. آگ کا شعلہ ہو تو وہ بھی آگ ہے، اور آگ کی چنگاری ہو وہ بھی آگ ہے. اب یہ تو کوئی نہیں ہے آپ کوئی یہ کہے جی آگ کی چنگاری ہے تو ہاتھ میں پکڑ لے اور کپڑوں میں ڈال دے. نہیں، یہ تو آگ بڑی آگ نہیں ہے، چھوٹی سی آگ ہے، میں کپڑے میں ڈال لیتا ہوں. چھوٹی آگ بڑی آگ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اس لیے کہ چھوٹی آگ نظر نہیں آتی، چنگاری نظر نہیں آتی، وہ آہستہ آہستہ جلاتی ہے اور پورا گھر جلا دیتی ہے. اور آگ کا شعلہ نظر آتا ہے تو اس کو لوگ دیکھ لیتے ہیں، بجھا دیتے ہیں. چھوٹا گناہ زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ کہتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے. ایک واقعہ نقل کیا ہے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے، کہ ایک آدمی تھا بڑا نیک، زاہد اور عابد، مسجد میں آتا تھا، بڑا نیک آدمی تھا، اذان بھی دیتا تھا، لوگوں کی یہاں بڑا نیک بزرگ آدمی تھا. ایک دن مسجد کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں اسے ایک عورت ملی. عورت حسین عورت تھی. اس عورت نے اس سے پوچھا کہ حمام منجاب کہاں ہے. اس زمانے میں حمام ہوتے تھے، خواتین کے لیے الگ ہوتے تھے، مردوں کے لیے الگ ہوتے تھے. وہاں خواتین اپنے حمام میں جاتی تھی، جیسے آج کل یہاں خواتین جاتی ہے اور جناب کیا ہے وہاں پر وہ زیب و زینت کے لیے، میک اپ کے لیے ان کی الگ الگ جگہ ہوتی ہے. تو اس زمانے میں خواتین کے حمام ہوتے تھے. ایک حمام کا نام تھا حمام منجاب. اسے راستہ نہیں معلوم تھا. اس نے کہا حمام منجاب کہاں ہے. اس نے دیکھا اس عورت کو اور دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا، اور فریفتہ ہونے کے بعد اس کے دل میں شیطان نے غلط خیال ڈالا. اب دیکھو شیطان نے دشمنی کیسے اس کے ساتھ شروع کی. نیک آدمی ہے، گمراہ کر دیا اسے. اور اس نے اس عورت کو سے کہا کہ حمام منجاب، اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو سامنے گھر ہے یہ حمام منجاب ہے. عورت وہاں چلی گئی، یہ بھی چلا گیا، اندر گیا، دروازہ بند کیا. عورت سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی اس کا غلط ارادہ ہے. تو اس نے کہا جی آرام سے بیٹھو، تسلی سے بات چیت شروع کی. اس کو یقین ہو گیا کہ عورت بھی راضی ہے، تو اس نے کہا کہ جاؤ بازار سے کھانے پینے کی چیزیں لے آؤ، مجھے بھوک لگی ہے. محبت آدمی کو بہرا اور اندھا بنا دیتی ہے، سوچ سمجھ اس کی ختم ہو جاتی ہے. یہ محبت ایسی چیز ہے، کسی پر فریفتہ ہو گیا پھر اس کو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ اندھا بھی ہو جاتا ہے، بہرا بھی ہو جاتا ہے. وہ بھاگتے بھاگتے بازار گیا، کھانا پینا لے آیا، واپس گھر میں آیا تو عورت بھاگ چکی تھی.
اس کے جدائی اور فراق میں دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا، گلیوں میں گھومتا تھا، پھرتا تھا، کہاں نیک آدمی مسجد میں تھا، اب وہ بازاروں میں گلیوں میں گھومتا ہے، پھرتا ہے اور یہ شعر پڑھتا ہے۔ اور کیا شعر پڑھتا تھا؟ یا رب قائلۃ یوما وقد تعبت، یا رب قائلۃ یوما وقد تعبت، این الطریق الی حمام من جابی۔ اس عورت کو یاد کرتا تھا کہ ایسی ایک عورت تھی جو تھکی ہوئی تھی، راستہ پوچھ رہی تھی کہ حمام منجاب کہاں ہے۔ اب راستے میں گلیوں میں یہ شعر پڑھ رہا ہے اور گھوم رہا ہے۔ لوگوں کو بڑا افسوس ہوتا، اس کے دوستوں کو، آس پاس والوں کو، کہاں یہ آدمی تھا، کس چکر میں پڑ گیا۔ زمانہ گزر گیا، وہ اسی طرح دیوانہ رہا یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ تو دوست احباب آئے، اور مسلمان ہے تو اس کو کلمہ پڑھا رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور وہ جواب میں بجائے کلمہ پڑھنے کے کہتا ہے، یہی شعر پڑھتا ہے، یا رب قائلۃ یوما وقد تعبت، این الطریق الی حمام من جابی۔ وہ کلمہ پڑھا رہے اور یہ اس عورت کو یاد کر رہا ہے۔ یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے انسان کے دل میں جو چیز ہوتی ہے مرتے وقت اس کی زبان پہ وہی چیز آتی ہے۔ دنیا میں تو ہم اپنی دل کی بات کو زبان پر نہ لائے، چھپا سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں۔ زندگی میں انسان جھوٹ بولتا ہے، دل کی بات زبان پر نہیں لاتا ہے، لیکن موت کے وقت جب فرشتہ روح قبض کرتا ہے پھر وہی چیز زبان پر آتی ہے جس کی محبت دل میں ہوتی ہے۔ دل میں ایمان ہوگا، دل میں اللہ سے محبت ہوگی، دل میں اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، دل کے اندر یہ توحید والا عقیدہ ہوگا، تو پھر اس کے مرتے وقت اس کی زبان سے نکلے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اگر دل میں دنیا کی محبت ہوگی، چیزوں کی محبت ہوگی، مال کی محبت ہوگی، دولت کی محبت ہوگی، کرسی کی محبت ہوگی، یہ جتنے سٹیٹس ہے ان کی محبت ہوگی، مرتے وقت وہی چیزیں نکلے گی۔ یہ پکی بات ہے، علماء نے لکھا ہے، یہ سمجھ لیجئے، وہی چیز نکلتی ہے جس کی محبت دل میں ہوتی ہے۔ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے ایسے لوگ بھی ہیں جو مرتے وقت دنیا کے اندر وہ زندگی گزاری، مرتے وقت ان کو کلمہ پڑھایا تو وہ کہتے تھے 1000 2000 3000 4000، اس لیے کہ وہ دولت اور مال ساری زندگی اسی محبت میں پڑے رہے، مرتے وقت بھی 1000 2000 4000 5000۔ پیسہ کمانا منع نہیں ہے، مال دولت کی محبت منع ہے، دنیا کی محبت منع ہے۔ دل ایسی پاک جگہ ہے، اللہ نے دل، یہ جو بدن میں دل دیا ہے، اس دل کے اندر صرف اللہ اور رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اس کو مال اور دولت کی محبت سے دل کو گندا نہ کرو۔ مرتے وقت اللہ کی محبت ہوگی، رسول کی محبت ہوگی، مرتے وقت اللہ ایمان نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔